بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ ایک ایسی خاتون کے بارے میں ہے جو قرآن کی زبان میں بات کرتی تھی، اور یہ واقعہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے عابد، زاہد، محدث اور فقیہ تھے، اور بعض نے لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نہیں تھے بلکہ ان کے ہم عصر تھے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سفر پر جا رہے تھے حج کے لیے، اور دوران سفر آپ کی ملاقات ایک عمر رسیدہ خاتون سے ہوئی جو قافلے سے بچھڑ کر راستے میں بھٹک گئی تھی اور درخت کے ایک تنے کے پاس بیٹھی تھی۔ آپ اس کے پاس سے گزرے۔ خاتون کو پریشان اور مایوس پا کر آپ نے اس سے بات چیت کی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ خاتون آپ کی ہر بات کا جواب قرآنی آیات سے دیتی تھی۔ اس واقعے سے جہاں قرآن مجید کی جامعیت و وسعت کا پتہ چلتا ہے، اسلاف کی اس سے عقیدت و محبت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ تو لیجئے وہ بات چیت ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خاتون: سلام قولا من رب الرحیم، یعنی سلام نہایت مہربان رب کا قول ہے۔ مراد یہ ہے کہ سلام کا جواب تو خود اللہ کی جانب سے ہے۔ خاتون: من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں۔ مراد یہ کہ میں راستہ بھول گئی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ: آپ کہاں سے آ رہی ہے؟ خاتون: سبحان اللہ الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ مراد یہ تھی کہ میں مسجد اقصی سے آ رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ: آپ یہاں کب سے ہیں؟ خاتون: ثلاث لیال سویا، برابر 3 رات سے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ: تمہارے کھانے کا کیا انتظام ہے؟ خاتون: والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہ اللہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، یعنی کہیں نہ کہیں سے رزق مہیا ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک: کیا وضو کا پانی موجود ہے؟ خاتون: فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اگر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ مطلب یہ کہ یہاں پانی نہیں مل رہا ہے سو تیمم کر لیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک: یہ کھانا حاضر ہے، کھا لیجئے۔ خاتون: اتم الصیام الی اللیل، روزے رات کے آغاز تک پورے کرو۔ اشارہ یہ تھا کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ: یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے؟ خاتون: ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو نیکی کے طور پر اور خوشی سے روزہ رکھے تو بے شک اللہ تعالیٰ شکر گزار اور علیم ہے، یعنی میں نے نفلی روزہ رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ: لیکن سفر میں تو روزہ افطار کر لینے کی اجازت ہے۔ خاتون: وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ: آپ میرے جیسے انداز میں بات کریں۔ خاتون: ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور وہ انسان کوئی بات نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کے پاس ایک مستعد نگہبان ضرور ہوتا ہے، یعنی چونکہ انسان کے ہر لفظ پر ایک فرشتہ نگہبانی کرتا ہے اور اس کا اندراج ہوتا ہے، اس لیے احتیاط میں قرآن کے الفاظ میں ہی بات کر لیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ: کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہو؟ خاتون: ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا،
اور جو بات تمہیں معلوم نہ ہو اس کے در پہ نہ ہو، بے شک کان، آنکھ اور دل اس کی طرف سے جواب دہ ہیں۔ یعنی جس معاملے کا پہلے سے آپ کو کچھ علم نہیں اور جس سے کچھ واسطہ نہیں، اس سے پوچھ کر اپنی قوتوں کو کیوں ضائع کر رہے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ: مجھے معاف کر دے، میں نے واقعی غلطی کی۔ خاتون: لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں اور اللہ تمہیں بخش دے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ: کیا آپ میری اونٹنی پر بیٹھ کر قافلے سے جا ملنا پسند کریں گی؟ خاتون: وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو نیکی کرتے ہو اللہ اسے جان لیتا ہے، یعنی اگر آپ مجھ سے یہ حسن سلوک کرنا چاہیں تو اللہ اس کا اجر دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ: اچھا تو پھر سوار ہو جائیے۔ یہ کہہ کر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اونٹنی بیٹھا دی۔ خاتون: کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ خواتین کا سامنا ہونے پر نگاہیں نیچی رکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مدعا سمجھ گئے اور منہ پھیر کر ایک طرف کھڑے ہو گئے، لیکن جب خاتون سوار ہوئیں تو اونٹنی بدکی اور خاتون کا کپڑا کجاوے میں الجھ کر پھٹ گیا اور وہ پکار اٹھیں: وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی کیے کرائے کوتاہی لغزش کا نتیجہ ہے۔ خاتون گویا حضرت عبداللہ کو توجہ دلا رہی تھی کہ یہاں کچھ مشکل پیش آ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے اور اونٹنی کا پیر باندھا اور کجاوے کے تسمے درست کیے۔ خاتون نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی مہارت و قابلیت کی تحسین کرنے کے لیے ایک آیت کی طرف اشارہ کیا: فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس معاملے میں فہم و بصیرت دی، اور پھر جب سواری کا مرحلہ طے ہو گیا تو خاتون نے سواری کا آغاز کرنے کی آیت پڑھی: سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مفید خدمت کے قابل بنا دیا، ورنہ ہم اپنے بل بوتے پر اس قابل نہ تھے، اور یقیناً ہمیں لوٹ کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اونٹنی کی مہار تھامی اور ہدی، عربوں کا مشہور نغمہ سفر، الاپتے ہوئے تیز تیز چلنے لگے۔ خاتون: وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز دھیمی رکھو۔ حضرت عبداللہ بات سمجھ گئے اور آہستہ آہستہ چلنے لگے اور گنگنانے کی آواز بھی پست کر دی۔ خاتون: فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور پھر قرآن میں جتنا کچھ آسانی کے ساتھ پڑھ سکو پڑھو، یعنی فرمائش ہوئی کہ خودی شعر و نغمہ کے بجائے قرآن میں سے کچھ پڑھیے۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن پڑھنے لگے اور خاتون نے اس پر خوش ہو کر کہا: وما یذکر الا اولو الالباب، اور اہل دانش و بینش ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے کچھ دیر قرآن پڑھنے کے بعد کہا: اے خالہ، کیا آپ کے شوہر زندہ ہیں؟ خاتون: یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو، ایسی باتوں کے متعلق نہ پوچھو جو اگر تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری معلوم ہو۔ خاتون کا مطلب یہ تھا کہ اس معاملے میں سوال نہ کرو، اور قرینہ بتا رہا تھا کہ غالباً خاتون کے شوہر فوت ہو چکے ہیں۔ آخرکار ان دونوں نے قافلوں کو جا پکڑا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ: اس قافلے میں آپ کا کوئی لڑکا یا عزیز ہے جو آپ سے تعلق رکھتا ہے؟ خاتون: المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، یعنی میرے بیٹے بھی قافلے میں شامل ہیں اور ان کے ساتھ مال و اسباب بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ: آپ کے لڑکے قافلے میں کیا کام کرتے ہیں؟ موصوف کا مدعا یہ تھا کہ ان کو
پہچاننے میں آسانی ہو۔ خاتون وعلامات وبالنجم ہم یہتدون، اور نشانیاں ہیں اور ستاروں سے وہ راہ پاتے ہیں۔ مفہوم یہ تھا کہ وہ قافلے کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک، کیا آپ ان کے نام بتا سکتی ہیں؟ خاتون واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما ویحییٰ خذ الکتاب بقوم، اور اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا اور موسیٰ سے کلام کیا، اے یحییٰ اس کتاب کو قوت سے پکڑو۔ ان 3 آیتوں کو پڑھ کر خاتون نے بتایا کہ ان کے نام ابراہیم، موسیٰ اور یحییٰ ہیں۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قافلے میں سے ان کو پکارنا شروع کیا تو وہ تینوں نوجوان حاضر ہو گئے۔ خاتون اپنے لڑکوں سے فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اپنے لوگوں میں سے کسی کو اپنا سکہ یعنی نقدی دے کر شہر میں کھانا خریدنے کے لیے بھیجو، اور اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، پھر اس میں سے تمہارے پاس روزی لے آئے۔ یعنی لڑکوں کو کھانا کھلانے کی ہدایت کی، اور جب کھانا لایا گیا تو خاتون نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کہا، خاتون کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ہنسی خوشی کھاؤ پیو، یہ سب اس اچھے کام کے جو تم نے گزشتہ ایام میں کیا۔ اور ساتھ ہی دوسری آیت پڑھی جس کا منشا یہ تھا کہ میں آپ کے حسن سلوک کی شکر گزار ہوں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہی سے ہو سکتا ہے۔ یہاں تک پہنچ کر یہ گفتگو ختم ہو گئی، اور اس ضعیف خاتون کے لڑکوں نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ ان کی والدہ 40 سال سے اسی طرح قرآن کے ذریعے سے ہی گفتگو کرتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔